لیکن ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ عزت ہمیں چاہیے، وہی عزت ہمیں ہمارا سرمایہ ہے، وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس طرح سے ہم جب اپنے عملی نمونے کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو دنیا مجبور ہوگی کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ کی طرف متوجہ ہو۔ کتنے مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں کہ جو حرمین شریفین کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کا لباس پہن کر کے، مسلمانوں کا بھیس بدل کے، مسلمانوں کا نام رکھ کر کے چلے جاتے ہیں اور جا کر دیکھ کے آتے ہیں، اور آتے ہیں تو ان کے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے، وہ یقیناً وہ اسلام قبول کر لیتے ہوں گے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں۔ کتنے ایسے ہیں۔ اس لیے اس میں جو کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس دین کے اندر جو کشش رکھی ہے، وہ کشش کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آخر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یورپ کے بہت سے غیر مسلم آتے ہیں اور وہ بھی حرم کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ اپنا کچھ کوئی اور طریقہ نکال کر کے، حالانکہ حرم کی تعمیر جب ہو رہی تھی اور باہر کے انجینئر، غیر مسلم انجینئر آئے تو ان کو اس کے ذریعے سے مصور کے ذریعے سے، فوٹو کے ذریعے سے، فوٹوگرافی کے ذریعے سے ان کو ساری چیزیں دکھائی جاتی تھیں، اور وہ باہر بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے تھے، اس طرح کرو، اس طرح کرو، وہ ہدایات دیتے تھے۔ لیکن اب بہت سے ایسے لوگ اب بھی آ جاتے ہوں گے جو مسلمانوں کا بھیس بدل کر آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اگر کشش نہ ہوتی تو کیوں آتے؟ تو میرے بھائیوں، یہ پرکشش چیز، یہ وہ کشش ہے، یہ وہ جاذبیت ہے کہ جس جاذبیت سے ہم اس کے دستبردار ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ پوری دنیا کی بادشاہت ہم کو دے دو تو ہم اسلام کی کشش سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی حال میں بھی نہیں تیار ہیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد کہ جو لوگ قرآن کو سننا نہیں چاہتے تھے، اس میں گڑبڑی پیدا کرنا چاہتے تھے، اس کو شور مچانا چاہتے تھے، لغویات پیدا کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم گئے، اسی پر قائم رہے اور کسی حال میں بھی سے ہٹے نہیں، کسی حال میں بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارا رب اللہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا رب اللہ ہے، کوئی تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، کوئی سزا دی جا رہی ہو، وہ یہی کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اسی پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے بار بار اترتے ہیں، بار بار اترتے ہیں، تتنزل، کہ ان کے اوپر فرشتے بار بار اترتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، وہ کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ۔ اے اللہ کے بندو، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر جم گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے پر فرشتے بار بار اترتے ہیں، ایک بار اتر کے نہیں، روزانہ اترتے ہیں، یا ان کی جو اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے وقت مقرر کرتا ہے اس وقت اترتے ہیں، لیکن بار بار اترتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ڈرنا نہیں، نہ غم کھانا نہ ڈرنا، غم کھانا نہ ڈرنا، کسی چیز سے نہ ڈرنا اور نہ کسی چیز کا غم کھانا۔ آج ہمارا حال ہے کہ ہم غم بھی کھاتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، اور انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ امن و عافیت کے اندر رہے، اس کے پاس کوئی دل میں غم نہ ہو اور کوئی خوف نہ ہو، نہ خوف ہو نہ غم ہو، اس سے بڑھ کر کے کون سی زندگی ہو سکتی ہے؟ تو اور بار بار فرشتے اتر کے کہتے ہیں دیکھو ڈرنا نہیں اور نہ غم کھانا، ڈرنا نہیں اور نہ غم کھانا، ڈرنا نہیں اور نہ غم کھانا۔ یہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا
ولا تحزنوا، اور پھر کیا کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ارے اس جنت کی بشارت حاصل کرو، اس جنت کی خوشخبری لو جس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کیا، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، اس جنت کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ تم ایمان لاؤ گے، تم اللہ کے احکام کو مانو گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے زندگی کے اندر جگہ دو گے، اس پر عمل کرو گے تو تم کو جنت ملے گی۔ تو کہتے ہیں اس جنت کا وعدہ جو کیا گیا ہے تم سے، اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو، خوشخبری لو، خوش ہو جاؤ کہ تم کو جنت ملنے والی۔ وہ جنت کیسی ہوگی اور کیا ہوگی اور کیوں کر ہوگی، کون سا بتا سکتا ہے؟ دنیا کے اندر آپ کوئی بڑی سے بڑی چیز دیکھیں، بڑی سی بڑی خوبصورت، جنت سے زیادہ جو آپ کے ذہن میں جو جنت کا نمونہ ہے، اس جنت کے نمونے سے بھی کیا زیادہ کوئی خوبصورت کوئی چیز دیکھیں، یا کوئی گھر دیکھیں، کوئی جگہ دیکھیں، کوئی مکان دیکھیں، تو کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں اس جنت کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جنت بنائی ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کی خوشخبری حاصل کرو۔ ہم تو تم کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ نہ غم کھاؤ، نہ ڈرو، نہ غم کھاؤ، اور خوشخبری لو جنت کی۔ تین چیزیں جن لوگوں نے یہ کہا ان کو اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اس پر جمے، تو ان کے اوپر فرشتے بار بار اترتے ہیں، اتر کر کے کہتے ہیں اللہ تخافوا، بھائی دیکھو ڈرنا نہیں، خوف نہ کھانا، ڈرنا نہیں، اور نہ غم کھانا، نہ ڈرنا نہ غم کھانا، کسی بات کا غم نہ کھاؤ، کسی چیز کا غم نہ کھاؤ، کسی پریشانی کا غم نہ کھاؤ، اور کوئی پریشانی تم کو نہیں ہوگی۔ اللہ تخافوا، اور نہ ڈرو کسی چیز سے، کہ کوئی معلوم ہوا کہ سونامی آنے والی ہے، ڈر گئے، تھر تھرا گئے اور جلدی جلدی مکان خالی کر کے جا رہے ہیں، کل قیامت آنے والی، کسی نے کہہ دیا کہ قیامت فلاں تاریخ کو آنے والی ہے، اب لوگوں میں گھبراہٹ پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے جگہیں بدلنا شروع کر دیں اور کہا کہ کسی ایسی جگہ درخت کے سائے کے نیچے چلو تاکہ مکان ہمارے پر اگر کہیں گر گیا تو کیا ہوگا، اور قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، یہ تو کرنے والے، تم کو گمراہ کرنے والے یہ سب کرتے رہیں گے، گمراہ کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، جنت کی بشارت حاصل کرو، جنت کی خوشخبری لو، جنت کا جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس جنت کی خوشخبری لو۔ وہ کیا ہوگی جنت؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو بتایا گیا کہ آپ کی جنت، تو وہ کہا کہ مجھے بھی جنت میں جانے دو، کہا کہ نہیں، بعد میں جب آپ آئیے گا، تشریف لائیے گا، تب آپ اپنی جنت میں جائیں گے۔ تو جنت میں آدمی یہ نہیں ہو سکتا کہ مرے بغیر چلا جائے جنت میں۔ انسان کے لیے وہ ایک دوسری وہ دنیا ہے۔ تین پردوں کے اندر، تین تاریکیوں کے اندر رہنے کے بعد انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ تین تاریکیوں کے اندر رہنے کے بعد، رحم کی جھلی کے اندر، رحم کے اندر، اور پیٹ کے کھال کے اندر، تین تاریکیوں کے اندر جب رہتا ہے انسان تو باہر نکلتا ہے اور وہ ایک انسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تاریکیوں سے نکال کر اس کو روشنی میں لاتے ہیں، اور پھر تین تاریکیوں کے اندر جب رہے گا آدمی تو پھر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں لے جاتے ہیں۔ تین تاریکیاں کیا؟ کفن کی تاریکی، اور اس کے اوپر جو پٹرے لگائے جاتے ہیں اس کی تاریکی، اور اوپر سے جو مٹی ڈالی تھی وہ تین تاریکی۔ تو تین تاریکیوں سے نکلتا ہے تو دنیا میں آتا ہے اور وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، اور تین تاریکیوں کے اندر جب جاتا ہے تو پھر وہاں سے وہ قیامت کے دن نکلتا ہے اور پھر ایک نئی زندگی اس کو ملتی ہے۔ تین تاریکیوں سے نکلنے کے بعد نئی زندگی بچے کو، تین تاریکیوں سے نکلنے کے بعد مردہ کو، مرنے والے کو، میت کو ایک نئی زندگی ایک ملی۔ میرے بھائیو اور دوستو، کیا چیز ہے یہ کوئی کسی انسان کا کام ہے؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ کسی کے بس کی بات ہے؟ یہ تین تاریکیوں میں جو رہ کر کے زندہ رہے اور زندہ ہو کر کے پھر وہ باہر آئے اور باہر آ کر کے باہر کی روشنی دیکھے اور اس کی عمر بڑھے اور وہ 70 سال اور 80 سال کا ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جانے کتنے کام لیں تین تاریکیوں سے نکلنے کے بعد۔ جو فی ظلمات ثلاث قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا۔ اور پھر اسی طرح اسی پر قیاس کرو کہ تین تاریکیوں کے اندر رہتا ہے مردہ، اور جب اس میں سے نکلتا ہے تو ایک نئی زندگی اس کو ملتی ہے، روشنی دیکھتا ہے، جنت ملتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا انعامات ملتے ہیں اس کو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کی طرف بھی توجہ کرو کہ یہ سب اللہ کے سوا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ ہے۔
اور جو اللہ پر بھروسہ کرے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے بالکل کافی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 5% بھروسہ کر لو تب بھی دیکھو کہ کتنی کفایت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کتنے موقعوں پر کام آتے ہیں۔ 5%، 100% جب آدمی کا بھروسہ اللہ پر ہو جائے 100%، تو پھر وہ آدمی کہاں پہنچتا ہے، ولایت کے کس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، وہ کتنا بڑا وہ آدمی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری دنیا کو اس کی طرف مائل کر دیتے ہیں، اور دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے۔ ولایت کے درجے پہ پہنچ گیا۔ یہ میرے بھائی اور دوستو اللہ کرتا ہے۔ تو جو توکل کرے گا اللہ پر، توکل یہ نہیں کہیں آپ کہ ہم نے صاحب توکل اللہ ہم نے کر دیا، چلو جاؤ ہٹاؤ، نہیں، توکل اللہ کیا چیز؟ یہ ایک وہ بن گئی ہے، ایک محاورہ بن گیا کہ توکل اللہ، اور جانتے ہی نہیں کہ توکل کے کیا معنی اور توکل اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے توکل اللہ۔ اللہ پر توکل جو کرے گا، بھروسہ کرے گا اللہ پر، اور یہ سمجھے گا اور یقین رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ فائدے میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہ ہم اگرچہ ہمارے کاموں میں اور ہمارے عبادتوں کے اندر نقص ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے۔ اچھا معاملے کی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتے ہیں، اور بہترین طریقے سے اس کو نوازتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے طریقوں سے نوازتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ میں شہد کھاتا تھا، صبح کو شہد کھاتا تھا، تو ہمیشہ شہد ختم ہونے سے پہلے کہیں نہ کہیں سے شہد آ جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شہد ختم ہو گیا بالکل، صبح کے ناشتے میں وہ ختم، شیشی اس کی بالکل صاف ہو گئی۔ اب میں نے کہا کہ ابھی تک کوئی شہد بھی نہیں آیا اور یہ شیشی ختم ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ چلو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو آ جائے گا۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کھٹکھٹایا اور کہا کہ حضور یہ شہد ہمارے باغ کا ہے، ہم آپ کے پاس لائیں، قبول فرما لیجیے۔ کہاں سے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، کہا کہ اللہ بھیج ہی دے گا، اور بالکل یقین تھا کہ ہم ضرور شہد کل ہم کو بھی ملے، کل بھی ہم کو ملے گا۔ اور آ گیا، چند ہی گھنٹے کے بعد کوئی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ یہ شہد آپ کی خدمت میں پیش ہے، قبول فرما لیجئے، میرے باغ کا شہد ہے، بالکل اصلی ہے۔ تو من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ کے اوپر جو بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن بھروسہ تو پہلے ہو، توکل تو ہو پہلے۔ توکل کا معنی بھی تو سمجھیں، صرف محاورے کے طور کہہ دے توکل اللہ ہو گیا کام، چلو ہٹاؤ، یہ نہیں، یہ کچھ نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سب کچھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اور بار بار فرشتہ تتنزل کا مطلب تدریجاً بتدریج بار بار اترتے ہیں اور دلاسا دیتے رہتے ہیں کہ دیکھو نہ ڈرنا نہ غم کھانا، نہ ڈرنا نہ غم کھانا، اور جنت کی بشارت تم کو دی جا رہی ہے، جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں، دنیا میں بھی ہم تمہارے ولی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کسی کا ولی بن جائے، کہتے ہیں کہ لا نکاح الا بولیین، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ لیکن وہ لڑکی کا وہ باپ ہے یا اس کے اور کوئی بھائی ہے کچھ ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ از خود ولی بن رہے ہیں، ہماری ذمہ داری قبول فرما رہے ہیں، ہمارے ولی اور مددگار بن رہے ہیں، ہمارے سرپرست بن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے، اور ولی کا لفظ مفرد بھی نہیں استعمال کیا بلکہ جمع کا لفظ استعمال کیا کہ ہم تمہارے ایک ولی نہیں، اولیاء ہیں تمہارے، ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی ہیں تمہارے، اور ایک ولی نہیں، ہزاروں لاکھوں ولی ہیں تمہارے لیے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا کی زندگی میں تمہارے ہم ولی ہیں، تمہارے مددگار ہیں، تمہارے سرپرست ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے سرپرست ہیں۔